عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 71 میرے سامنے ایک چارٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں مفرد صحیح، حالت رفیع حاذ زید، حالت نسبی رأیت زیدن، اور حالت جری مررت بزیدن، معاف کیجیے گا، مررت بزیدن۔ جاری مجری صحیح، حالت رفیع اس کی ہوگی حاذ دلون، حالت نسبی رأیت دلون، اور حالت جری مررت بدلون۔ اسی طرح حالت رفیع اس کی ہوگی حاذ زبیون، حالت نسبی ہوگی رأیت زبین، اور حالت جری مررت بزبین۔ جمع مکسر کی حالت رفیع ہوگی حاذہ رجالن، کی حالت نسبی ہوگی رأیت رجالن، اور حالت جری مررت برجالن۔ 2 تثنی جیسے رجلان یا مشابہ تثنی لفظاً جیسے اسنان، یا مشابہ تثنی معنی جیسے قلعہ، ان کا رفع الف سے نصب و جری ما قبل مفتوح سے آتا ہے۔ فائدہ: معرب اور مبنی کی آخری حالت ظاہر کرنے کا طریقہ عام طور پر ایک ہے، مگر حرکات کے ناموں میں فرق ہے۔ یہ حرکتیں جب معرب کو آئیں تو ان کو رفع نصب اور جر کہتے ہیں، اور جب مبنی کے آخر میں آئیں تو ضمہ فتح قصرہ کہلاتی ہے۔ الف سے نصب و جری ما قبل مفتوح سے آتا ہے۔ ایک اور چارٹ ہے میرے سامنے، اس کے سامنے لکھا ہوئے پہلے کالم میں تثنی، اور اس کے نیچے ہے مشابہ تثنی، پھر ہے جاء رجلان، جاء اثنان، رأیت رجلان، رأیت اثنین، اور مررت برجلین، مررت باثنین۔ پھر ہے جاء کلاہما، رأیت کلیہما، اور مررت بکلیہما۔ الف سے نصب و جری ما قبل مفتوح سے آتا ہے۔ تثنی مشابہ تثنی، جاء رجلان، جاء اثنان، یہ ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں تنبیہ، واضح ہو کہ کلا ہمیشہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے۔ 3 جمع مذکر سالم جیسے مسلمون یا مشابہ جمع لفظاً جیسے عشرون، یا مشابہ جمع معنی جیسے اولو کا، ان کا رفع واو ما قبل مضموم سے، نصب و جری ما قبل مکسور سے آتے ہیں۔ جمع مذکر سالم مشابہ جمع مذکر، جاء مسلمون، جاء عشرون۔ میرے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں 4 کالم ہیں، جس میں پہلے لکھا ہوا جمع مذکر سالم، دوسرے کالم میں ہے جاء مسلمون، تیسرے میں ہے رأیت مسلمین، اور چوتھے کالم میں ہے مررت بمسلمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلا کالم جمع مذکر سالم مشابہ جمع مذکر، اور اس کا ہوگا جاء عشرون، جاء مسلمون کا جاء عشرون، رأیت مسلمین کا ہوگا رأیت عشرین، اور مررت بمسلمین کا ہوگا مررت بعشرین۔ اس طرح جاء اولو مال، رأیت اولی مال، اور مررت باولی مال۔ 4 جمع مؤنث سالم، اس کا رفع پیش سے نصب و جر زیر سے ہوتا ہے۔ جاءنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔
تنبیہ، تفصیل مدرجہ ذیل پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ واحد، تثنیہ اور جمع کی اعرابی حالتوں میں تبدیلی کس طرح ہوتی ہے۔ حالت رفیع، حالت نسبی، حالت جری۔ مذکر واحد، مسلمن، 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 رفیع حالت ہوگی، حالت نسبی، حالت جری۔ مؤنث واحد، رفیع حالت ہے اس کی مسلماتن، حالت نسبی ہے مسلماتن، اور حالت جری ہے مسلماتن۔ حالت رفیع ہے تثنیہ میں مسلمان، مسلمان، اور حالت نسبی ہے مسلمین۔ تثنیہ میں حالت رفیع حالت ہے مسلماتان، اور حالت نسبی ہے مسلماتین۔ اسی طرح حالت رفیع جو ہے وہ جمع میں مسلمون، حالت نسبی میں مسلمین، اور جمع میں رفیع حالت ہوگی مسلماتن، اور حالت جری ہوگی مسلماتن۔ 5 صفحہ نمبر 72۔ مدرج ذیل 6 اسم، نحوی ان کو اسماء ستہ مقبرہ کہتے ہیں، یعنی ایسے 6 اسم جو مصغر نہ ہو۔ ابن باپ، اخن بھائی، ہمن دیور، ہنن شرمگاہ، فمن منہ، زو صاحب۔ جب یہ متکلم کے سوا کسی اور کلمہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا رفع واو ما قبل مضموم سے، نصب الف سے، اور جری ما قبل مکسور سے آتے ہیں۔ اب میری سم چارٹ ہے جس میں 4 کالم ہے۔ پہلا کالم جو ہے اوپر خالی ہے، اگلے کالم میں لکھا ہے حالت رفیع، دوسرے کالم میں حالت نسبی اور نسجی، یہ نسبی، اور تیسرے کالم میں لکھا ہے حالت جری۔ اب دیکھتے ہیں ابن کی حالت رفیع ہے حاذا ابو کا، حالت نسبی رعایت ابا کا، اور حالت جری ہے مررت بابی کا۔ فمن حالت رفیع ہے حاذا فوقا، فم کا میم واو سے بدل گیا، حالت نسبی ہے رعایت فاقا، اور حالت جری ہے وضعت فی کا۔ اسی طرح زو، اس کی حالت رفیع ہے حاذا ذو مال، حالت نسبی ہے رعایت مذا مال، اور حالت جری ہے مررت بذی مال۔ 6 اس میں مفر وغیرہ منصرف کا رفع پیش سے، نصب اور جر زبر سے ہوتا ہے۔ جس طرح حالت رفیع ہے جاءنی احمد، حالت نسبی ہے رأیت احمد، اور حالت جری ہے مررت باحمد۔ 7 اس میں منقوص یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یہ ما قبل مکسور ہو، اس کا رفع ضمہ تقدیری سے، اور جر قصرہ حمزہ تقدیری سے، اور نصب فتح لفظی سے آتے ہیں۔ تقدیری کے یہ معنی ہے کہ اعراب کی علامت لفظوں میں نہ ہو۔ جس طرح حالت رفیع ہے جاءنی القاضی، حالت نسبی ہے رأیت القاضی، اور حالت جری ہے مررت بالقاضی۔ 8 اس میں مکسور یعنی وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، اور نیز وہ اسم جو یہ متکلم کی طرف مضاف ہو، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری آتا ہے۔ اس میں مکسور ہے اور اس کی حالت رفیع ہے جاءنی موسیٰ، حالت نسبی رأیت موسیٰ، اور حالت جری مررت بموسیٰ۔ اس طرح مضاف طرف یائے متکلم میں حالت رفیع جاءنی غلامی، حالت نسبی رأیت غلامی، اور حالت جری مررت بغلامی۔ سوال نمبر 40 منصرف وغیرہ منصرف و غیر منصرف کی وضاحت کریں۔ سالانہ امتحانات 2014۔ جواب منصرف و غیر منصرف کا بیان۔ اس میں معرب کی 2 قسمیں، ایک منصرف جس میں نہ تو 2 سبب من جملہ 9 اسباب کے ہوں، اور نہ ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو سکے۔ اس کے آخر میں حرکات ثلاثہ اور تنوین آتی ہے، جیسے زید۔ دوسرا غیر منصرف ہے منصرف جس میں 2 سبب من جملہ 9 اسباب کے ہوں، یا ایک جو قائم مقام 2 کا ہو، جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اور کسرہ کے مقام پر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر۔ سوال نمبر 41 جملہ فعلیہ پر نوٹ لکھیے۔ سالانہ امتحانات 2013۔ صفحہ نمبر 73 جواب جملہ اسمیہ کے بیان۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید کاتب کے اس میں زید مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں، کاتب مسند اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور ان کا عامل رافع ہمیشہ معنوی ہوتا ہے، جیسے زید کاتب میں ہر ایک مرفوع ہے اور ان کا عامل لفظوں میں کوئی نہیں ہے۔ سوال نمبر 42 افعال مقاربہ کی وضاحت کریں۔ امتحانات 2008۔ جواب افعال مقاربہ یہ 4 فعل ہیں، عصا، قادہ، قربہ، اوشکا اور واسطے قرب خبر کے وضع کیے گئے ہیں۔ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1
عسا واسطے امید کیا آتا ہے اور اس کی خبر کے ساتھ ان اکثر ہوتا ہے، جیسے عسا اللہ ان یاتی بالفتح، نزدیک ہی امید ہے کہ اللہ فتح دے۔ یہ فعل غیر منصرف اور اس سے ماضی کے سوا کوئی صیغہ نہیں آیا۔ 2 قعد واسطے قرب حصول خبر کیا تھا اور اس کی خبر اکثر بغیر ان کے ہوتی ہے، جیسے قعدوا یکونون علیہ لبادہ، قریب ہے کہ لوگ اس کو چمٹ جائے۔ تنبیہ، عسا کی خبر سے کبھی ان حذف ہوتا ہے اور قعدہ کی خبر کے ساتھ آ جاتا ہے، مگر پہلے کی خبر پر ان لانا اور دوسرے کی خبر سے ان کا حذف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ 3 قربا و اوشکا شروع کے واسطے آتے ہیں، پہلے کی خبر بغیر ان کے اور دوسرے کی خبر مع ان کی ہوتی ہے، جیسے قرب القلب یذوبا، نزدیک ہے کہ دل پگھل جائے۔ اوشکا زید ان یاتیہ، نزدیک ہے کہ زید آئے۔ فائدہ، تافقہ جعل اخذ بھی افعال مقاربہ ہے اور مضارع پر آتے ہیں، مگر ان کی خبر پر ان کا لانا منع ہے، جیسے تافقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، آدم اور حوا دونوں اپنے بدن پر بہشت کے پتے سینے لگے۔ جعل رسول اللہ یمسح رؤوسہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر کا سر سہلانے لگے۔ اخذت اکتب، میں لکھنے لگا۔ سوال نمبر 43، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے مختصراً بتائیے۔ امتحانات 2012 میں یہ سوال ہے۔ جواب، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جس کا پہلے جزو فعل ہو، جیسے قام زید، کے اس میں قام مسند ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 74۔ زید مسند علیہ ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ ہر فعل لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور بصورت متعدی ہونے کے مفعول کو نصب بھی، جیسے ضرب زید امرؤ۔ فاعل اور فعل کے احکام۔ نمبر 1، فاعل وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل بطریق اسناد آئے اور اس فعل میں یا شبہ فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، مصدر اور اسم تفصیل ہے، یا شبہ فعل کا قیام اس سے ہو، جیسے قام زید قائم ابوہ، پہلی مثال میں قام فعل اور دوسری میں قائم شبہ فعل ہے جنہوں نے اپنے فاعل کو رفع دیا ہے۔ 2، فاعل کی 2 قسمیں، ایک اسم ظاہر اور دوسری اسم ضمیر۔ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا اور تذکیر و تانیث میں دونوں مطابق ہوں گے، جیسے قام الرجل، قام الرجلان، قام الرجال، قام المرأة، قامت المرأتان، قامت النساء۔ جب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل وحدت تثنیہ و جمعیت و تذکیر و تانیث میں فاعل کے مطابق ہو، جیسے الرجل قام الرجلان قام، الرجال قاموا، المرأة قامت المرأتان قامتا، النساء قمنا۔ اس صورت میں الرجل مبتدا، قام فعل ضمیر ہو راجع طرف مبتدا وہ اس کا فاعل۔ 3، جب فاعل مؤنث حقیقی فعل سے متصل ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا، جیسے قالت امرأۃ عمران، مگر جب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے، جیسے اذا اصابتهم مصیبۃ یا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ۔ 4، فاعل مؤنث غیر حقیقی میں بھی فعل کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فعل فاعل سے پہلے ہو تو فعل کی تذکیر و تانیث اختیاری ہے، جیسے طلعت الشمس و طلع الشمس قرآن مجید میں ہے، وجمع الشمس والقمر۔ اگر فعل فاعل سے پیچھے ہو تو فعل کا مؤنث لانا واجب ہے، جیسے الشمس طلعت۔ 5، جب فاعل جمع مکسر ہو یا مکسر ہو تو خواہ ذوی العقول سے ہو خواہ غیر ذوی العقول سے تو اس کا حال مؤنث غیر حقیقی سا ہوگا، جیسے قامت الرجال، قام الرجال، ذهبت الايام، ذهب الايام، مگر یہاں الرجال قاموا بھی کہہ سکتے ہیں۔ فاعل کب مقدم ہوگا؟ فاعل عموماً مفعول سے پہلے آتا ہے، مگر مفصلہ ذیل حالتوں میں فاعل کی تقدیم واجب ہے۔ نمبر 1، اگر فاعل اور مفعول دونوں اس میں مکسور ہوں اور اشتباہ کا اندیشہ ہو، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو فاعل ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت زیدن۔ صفحہ نمبر 75۔ 3، مفعول الا کے بعد واقع ہو، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، فعل اور فاعل کی جگہ حذف ہوں گے۔ جب قرینہ پایا جائے تو فعل کا حذف کرنا جائز ہے، جیسے کوئی شخص کہے من ضربا اور تم کہو زیدن، تو اس جگہ ضربا فعل محذوف ہوگا۔ کبھی یہ وجوباً حذف ہوتا ہے، جیسے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین استجارہ کا، اس جگہ احد کے پہلے استجارہ کا فعل
محذوف ہے جب سوال کا جواب نام یا بلا سے ہو تو فعل اور فاعل دونوں حذف ہو جاتے ہیں، جیسے اقامہ زید ان کے جواب میں کہا جائے نام تو جہاں سے دونوں فعل اور فاعل محذوف ہیں۔ سوال نمبر 44 مفاعیل خمسہ پر نوٹ لکھیے، سالانہ امتحانات 2013۔ جواب مفاعیل خمسہ، مفعول 5 ہے، نمبر 1 مفعول با، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول فی، 4 مفعول لا، 5 مفعول معنی، اور یہ سب فعل سے منصوب ہوتے ہیں۔ ان کا مختصر بیان حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 مفعول با، مفعول با وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن، یعنی میں نے زید کو مارا، کبھی یہ مفعول فعل پر مقدم آتا ہے، جیسے زیدن ضربت۔ جب قرینہ پایا جائے تو مفعول با کے عامل یعنی فعل کا حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ منادہ وہ اسم جس پر حرف ندا آئے، یہ حرف قائم مقام ادعو محذوف کے ہوتا ہے، جیسے یا زیدو کے اصل میں تھا ادعو زیدن، میں زید کو بلاتا ہوں، ادعو کو کثرت استعمال کے باعث حذف کر کے حرف ندا کو اس کا مقام قائم مقام کیا۔ بس منادہ مفعول با ہے اور یہ کئی طرح آتا ہے۔ ایک، اگر مفرد معرفہ یا نکرہ معین ہو تو مبنی بر رفع ہوتا ہے، جیسے یا زیدو یا رجلو۔ جب منادی پر لام استغاثہ یعنی فریاد رسی داخل ہو تو مجرور ہوتا ہے، جیسے یا للعمیرو لزیدن، یا امیرو آغث لزید۔ اور اخیر میں الف استغاثہ کے لاحق ہونے سے مفتوح مگر اس وقت اس پر لام نہیں ہوتا، جیسے یا زیدہ و یا زیدہ ہو۔ 2، جب منادہ مضاف یا شبہ مضاف یا نکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا اہل الکتاب، یا طالحن جبلن، یا رجلن خذ بیدی۔ اگر معروف اللام ہو تو ایہا ایتہا حرف ندا اور منادی کے درمیان لے آتے ہیں، جیسے یا ایہا النبی ہو یا ایتہا المرعات، مگر لفظ اللہ پر صرف یا آتا ہے۔ 3، لفظ رب، اب، اور صاحب وغیرہ جب یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں تو یا غلامی، یا غلامیہ، یا غلام، یا غلاماں کی مانند چاروں طرح ان کا پڑھنا درست ہے، جیسے یا رب بجائے یا ربی، یا ابے کی بجائے یا ابی، اور یا امی کی بجائے کہ یہ کبھی تے سے بدل کر یا ابت یا امت بھی پڑھی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 76۔ 4، کبھی منادہ کے آخر کا حرف تخفیف کے لیے گرا دیتے ہیں، جیسے یا حاری یا حارسوں میں، اور یا ابا یا اباسو میں، اور اس کو ترخیم کہتے ہیں۔ کبھی حرف ندا کا حذف ہو جاتا ہے، جیسے یوسف و عارض عن ھذا، یعنی یا یوسف، ایسا ہی السلام علیکہ ایھا النبی دعا کے موقع پر حرف ندا کے عوض لفظ اللہ کے آخر میں میم مشدد لاتے ہیں، جیسے اللہم اغفر لی۔ 5، جب کسی مردے کو یاوا کے ساتھ پکار کر روئیں تو اس کو مندوب کہتے ہیں۔ یہ مندوب ہر امر میں مثل منادہ کے ہوتا ہے، جیسے یا زیدہ، ہائے زائد، مگر کبھی اس کے آخر میں ہائے وقف بڑھا دیتے ہیں، جیسے و مصیبت ہو، وائے مصیبت۔ و مندوب کے ساتھ خاص ہے، اور یا منادہ اور مندوب دونوں میں مشترک ہے۔ نمبر 2 مفعول مطلق، وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آئے اور اس کا مادہ فعل کا ہم معنی ہو، جیسے ضربت ضربن، میں نے ماری۔ یہ مفعول 3 طرح سے مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 تاکید کے واسطے، جیسے اوپر مثال میں مذکور ہوا۔ 2 بیان نوع کے واسطے، جیسے جلست جلست القاری، میں قاری کی نشست پر بیٹھا۔ 2 بیان نوع کے واسطے، جیسے جلست جلست القاری، اور 3 میں ہے بیان عدد کے واسطے، جیسے جلست جلست، میں ایک نشست میں بیٹھا۔ جب قرینہ پایا جائے تو مفعول مطلق کے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، جیسے باہر سے آنے والے کے واسطے کہیں خبرہ مقدم، خبرہ مقدم، اس پر قادمتا محذوف ہے، جیسے دعا کے موقع پر کہتے ہیں اور رأین، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ رأى اللہ رأین، خدا تیرا حامی و مددگار ہو۔ 3 مفعول فی، وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں۔ نمبر 1 ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہو، جیسے صمت یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ 2
ظرف مکان جس میں جگہ کے معنی ہوں، جیسے کم تو خلفہ کا، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوا۔ ظرف زمان خواہ محدود ہو خواہ غیر محدود، یہ دونوں فی کے مقدر ہونے سے منسوب ہوتے ہیں، جیسے سافر تو شہرن کم تو دہرن، آئی فی شہرن و دہرن۔ لیکن ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے جلست فی الدار فی السوق فی المسجد، کہ اس جگہ جلست الدارہ وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ باب دخلت کے بعد یہ الفاظ بلحاظ وسط کلام کے منصوب مستعمل ہوتے ہیں، جیسے دخلت الدارہ والمسجد۔ نمبر 4 مفعول لا، وہ اسم ہے جس کے واسطے فعل واقع ہو، جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اس کو ادب دینے کے واسطے مارا۔ اس جگہ تادیباً مفعول لا ہے، جیسے ایسا ہی حاربت شجاعتاً، میں بسبب شجاعت کے لڑا۔ صفحہ نمبر 77 نمبر 5 مفعول ما، وہ اسم ہے جو بعد واو بمانی ما واسطے مصاحبت فاعل یا مفعول کے آئے، جیسے جاء البرد والطیالسۃ، یعنی جاڑا چادروں کے ساتھ آیا۔ اس جگہ طیالسۃ مفعول معہ ہے، ایسا ہی کفا کا وزیدن درہم، تجھ کو زید سمیت ایک درہم کافی۔ صفحہ نمبر 77 جاری ہے۔ سوال نمبر 45 مجرورات سے کیا مراد ہے؟ جواب مجرورات وہ اسم ہے جس کو وابستہ حرف جر کے زیر آئے، اگر حرف جر لفظ میں ظاہر ہو تو اس کو جار مجرور کہتے ہیں، جیسے فی الدار فی جار الدار المجرور۔ اگر لفظ میں ظاہر نہ ہو تو اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں، جیسے کتاب زیدن کتاب مضاف زید مضاف علیہ۔ گویا مضاف کے بعد لام حرف جو چھپا ہوا ہے کہ مضاف علیہ کو زیر دیتا ہے۔ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مگر مضاف کی حرکت عامل کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کو رفع آتا ہے، کبھی نصب اور کبھی جر۔ امثلہ ذیل میں مضاف کی تینوں حرکتوں پر غور کریں۔ نمبر 1 ذہب صاحب القرم، یعنی صاحب بخشش کیا، صاحب بخش دیا گیا۔ اس جگہ صاحب مضاف اور فاعل ہے، اس واسطے اس کو رفع ہے۔ 2 فرع خالد کتاب اللہ، خالد نے خدا کی کتاب پڑھی۔ اس جگہ کتاب مضاف اور مفعول ہے، اس واسطے اس کو نصب ہے۔ 3 مررتو بے والد الرشید، میں رشید کے بیٹے کے ساتھ گزرا۔ اس جگہ ولد مضاف اور مجرور ہے، اس واسطے اس کو جرا ہے۔ مضاف ہمیشہ التعریف سے خالی ہوتا ہے، اور اضافت کے وقت تنوین اور نون تثنی دونوں، تثنین و نون جمع اس سے گر جاتا ہے، جیسے خارج غلام زیدن، زید کے 2 غلام نکلے۔ غلامان اصل میں غلامان تھا، یا جاء مسلمون مصر کے مسلمان ہیں، مسلمون اصل میں مسلمون تھا۔ اضافت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معنوی، جس میں اس میں فاعل، اس میں مفعول اور صفت مشبہ کے سوا کوئی اور اس میں مضاف ہو۔ یہ اضافت با تقدیر حرف جر کی طرح سے آتی ہے، کبھی تقدیر من سے، جبکہ مضاف جنس مضاف علیہ سے ہو، جیسے خاتم فضہ، یعنی خاتم من فضۃ، کبھی تقدیر فی سے جبکہ مضاف علیہ ظرف ہو، جیسے ضرب الیوم، یعنی ضرب فی الیوم، اور کبھی تقدیر فی سے جبکہ اوپر کی دونوں صورتیں نہ ہوں، جیسے کتاب زیدن، یعنی کتاب لزید۔ اس اضافت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو تعریف حاصل کرتا ہے، اور نکرہ کی طرف مضاف ہو تو تخصیص، مگر لفظ مثل غیر سوا اور ان کے اشباہ کے مضاف ہونے سے تعریف یا تخصیص نہیں ہوتی، جیسے مررتو برجل غیر زید۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 79۔ 2 لفظی جو صفت کا صیغہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب و زیدن، اس اضافت کا فائدہ صرف تخفیف لفظی ہے، یعنی تنوین وغیرہ گر جاتے ہیں، اس تعریف یا تخصیص حاصل نہیں ہوتی، اسی واسطے اس میں مضاف پر الف لام بھی آ جاتا ہے، جیسے الضارب الرجل۔ فائدہ موصوف صفت کی طرف باوجود قیام معنی وصفی مضاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی جو علیحدہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ مستعمل نہیں ہو سکتی۔ مسجد الجامع جانب الغربی صلاۃ الاولیٰ بخلۃ الحمقہ، بس اس صورت میں یہ اضافت موصوف کی صفت کی طرف نہ ہوئی۔ ایسا ہی جرد و کتیفہ یعنی چادر کوہنا، اخلاق و سیابن پارجات کوہنا، کہ اصل میں کتیفہ جرد اور سیاب اخلاق و یا صفت کو موصوف پر مقدم کر کے مضاف کیا ہے۔ اس جگہ جرد اور اخلاق صفت نہیں ہے بلکہ مطلق اسم ہے، اور
کتیفہ اور سیاب ان کی تمیز جو واسطے رفع ابہام کے اضافت کے طور پر آئے ہیں، پس یہ اضافت ممیز کی طرف ہوئی، نہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف۔ جب ایک دوسرے اسم کا ہم معنی ہو، جب ایک اسم دوسرے اسم کا ہم معنی ہو یا دونوں کا مصداق ایک ہو تو ان میں بھی اضافت جائز نہیں، کیونکہ اضافت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا لیس و اسد چیر، منع و حبس روکنا، انسان و ناطق، بس لیس و استن یا است و لیسن کہنا بے فائدہ ہوگا۔ یہی حال باقی الفاظ کا ہے۔ سوال نمبر 46، توابع پر نوٹ لکھیں، سالانہ امتحانات 2012۔ جواب توابع کا بیان۔ تابع ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کا اعراب ایک جہت ہے، ایک جیسے موافق اس میں سابق کے ہو، اور اس میں سابق کو متبوع کہتے ہیں۔ توابع 5 ہیں۔ نمبر 1 صفت، 2 عطف یا عطف، 3 تاکید، 4 بدل اور 5 عطف بیان۔ ہر ایک کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 صفت۔ صفت وہ تابع ہے جو متبوع کی بھلائی یا برائی کی بیان کرے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ اس مثال میں رب کا لفظ اللہ کی صفت واقع ہے اور اعراب میں اپنے اسم میں سابق یعنی اللہ کے تابع ہے، بس اللہ متبوع اور رب اس کا تابع ہے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جبکہ دونوں نکرہ ہوں، جیسے تحریر و رقابت مؤمنۃ، اور توضیح کا فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے جبکہ دونوں معرفہ ہوں، جیسے وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور کبھی صرف تاکید ہوتی ہے جیسے نفخۃ واحدہ۔ ہر وہ لفظ جو وصفی معنی پر دلالت کرے نعت واقع ہو سکتا ہے، بس صفات مثل اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ بلحاظ اصل وضع کے نعت مستعمل ہوں گے، جیسے رجل صالح، زید المسروب، زمان طویل۔ ایسا ہی اسماء جامد، جبکہ ان سے معاف کیجیے، پیچھے میں نے کہہ دیا تھا صفحہ نمبر 79، یہ صفحہ نمبر 78 تھا جو گزرا ہے، ابھی صفحہ نمبر 79 ہے یعنی 79۔ ان سے وصفی معنی حاصل ہوں، خواہ استعمال ہو، عام ہو، جیسے شہر، قمری، رجل ذو مال، یا خاص جیسے حاضر رجل، جاءنی رجل ایو رجل۔ صفت کی 2 قسمیں ہیں، ایک باعتبار اس وصف کے جو خود موصوف ہیں میں ہو، جیسے رجل صالح، اور اس کو صفت بحال موصوف کہتے ہیں۔ دوسری باعتبار وصف کے جو متعلق موصوف میں ہو، جیسے جاء زید العالم ابوہ، اس جگہ علم زید کے بعد کی ذات میں قائم ہے، خود زید میں نہیں، اور اس کو صفت بحال متعلق موصوف کہتے ہیں۔ پہلی قسم 10 باتوں میں متبوع کے موافق ہوتی ہے۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر، نمبر 4 تعریف، نمبر 5 تنکیر، نمبر 6 وحدت، 7 تثنی، 8 جمع، 9 تذکیر، 10 تانیث، جیسے رجل عالم، رجلان عالمان، رجال عالمون، زید العالم، امرأۃ عالمات۔ اور دوسری پہلی 5 باتوں میں جیسے ہوا رجل عالمۃ ابنتہ، وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی بیٹی عالم ہے، ھذا لرجل العالم غلمان، یہ اس شخص کا ہے جس کے غلام عالم ہیں۔ نمبر 2 عطف، وہ تابع ہے جو متبوع کے بعد بواسطہ حرف عاطفہ آتا ہے، اور یہ تابع اپنے متبوع کے ساتھ نسبت میں مقصود ہوتا ہے، جیسے جاء زید و عمرو، اس میں زید معطوف علیہ و عمرو معطوف ہے۔ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو پہلے ضمیر منفصل سے اس کی تاکید لانی چاہیے، جیسے ضربت انا و زید، اس جگہ انا ضمیر منفصل ہے جو حرف عطف سے پہلے تاکید کے واسطے آئی ہے، مگر جب بیچ میں فاصلہ ہو جائے تو پھر اس تاکید کا ترک کر دینا بھی جائز ہے، جیسے ما اشرکنا ولا آباؤنا، اور جب ضمیر مجرور پر عطف کریں تو جار کا اعادہ واجب ہوتا ہے، جیسے مررت بکا و بزید، اس جگہ زید مجرور یعنی کاف کش والی پر معطوف ہے، اور اس واسطے بے جارہ کا اعادہ کر کے بے یزید کا۔ معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کے حکم میں آتا ہے، ایک عامل کے 2 معمولوں پر ایک دوسرے سے عطف کرنا بالاتفاق جائز ہے، جیسے ضرب زید عمرو و بکر خالد، البتہ 2 مختلف عالموں کے معمولوں پر عطف کرنا اس وقت جائز ہوگا جبکہ مجرور مرفوع پر مقدم ہو، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمرو۔ 3 تاکید، وہ تابع ہے کہ اپنے متبوع کو پختہ کرتا ہے۔ اس کی 2 قسمیں، ایک لفظی جس میں لفظ سے مقرر ہو، جیسے قلّہ اذا دقت الارض دقا دقا، دوسری تاکید معنوی جو لفظ سے نفس عین قلع
کلتا کلن اور اجماؤ میں سے کسی کے ساتھ آئے، ان میں سے نفس عین واحد تثنیہ و جمع کے واسطے مستعمل ہوتے ہیں۔ مطابقت ضمیر میں تینوں میں شرط ہے، اور مطابقت سیغہ صرف واحد و جمع میں، اور تثنیہ کے واسطے جمع کا سیغہ آئے گا، جیسے قام زید نفسہ زید ان انفسہما، قامت زیدون انفسہم، قامت ہند نفسها قامت الہند ان نفسہما، قامت الہندات انفسہن۔ یہی کیفیت عین کی استعمال کی ہے۔ کلا تثنیہ مذکر اور کلتا مؤنث کے واسطے آتا ہے، جیسے جاء الرجلان کلاہما جاءت الامرأتان قلتہما۔ کل اور اجمع دونوں واحد اور جمع کے واسطے مستعمل ہیں۔ کل مطابقت ضمیر سے تاکید واقع ہوتا ہے، اور اجمع مطابقت صیغہ سے، جیسے صفحہ نمبر 80، جیسے قراءۃ الکتاب کلہ وجاء القوم کلہم، اشتریت العبد اجمع وجاء الناس اجمعون۔ اکتا ابتا ابسا بھی تاکید کے واسطے ہیں اور کل کے معنی دیتے ہیں، مگر یہ تینوں اجمع کے تابع ہوتے ہیں جب تک اجمع نہ آئے، ان میں سے کوئی نہیں آتا، جیسے جاء الناس اجمعون، اکتاؤن ابتاؤن ابساؤن۔ چار بدل وہ تابع ہے کہ مقصود نسبت سے یہی ہوتا ہے، مطبوع صرف توتیہ و تمہید کے طور پر آتا ہے، جیسے جاء زید اخوکا، تیرا بھائی زید آیا۔ اس میں زید مبدل منہ اور اخوک اس کا بدل ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدل کل، جس میں بدل اور مبدل دونوں کا مدلول ایک ہو، جیسے جاء زید اخوک، اسی قسم سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ 2 بدل بعض کو مبدل منہ کا جزو ہو، جیسے ضربت زیدن راسہ، اسی قسم سے ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 3 بدل اشتمال کے مبدل منہ سے علاقہ رکھتا ہو، جیسے صلب زید ثوبہ، اسی قسم سے، جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی۔ 4 بدل غلط کے سبقت لسانی سے کوئی بات منہ سے نکل جائے، جیسے جاء رجل خمار، یعنی آدمی آیا، نہیں گدھا۔ نمبر 5 عطف بیان، وہ اسم ہے جو صفت نہ ہو اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرے، جیسے جاءنی زید ابو عبداللہ جعل اللہ القعبۃ البیت الحرام، پہلی مثال میں ابو عبداللہ اور دوسری میں البیت الحرام عطف بیان ہے۔ کبھی اس سے تخصیص مقصود ہوتی ہے، جیسے او کفارۃ طعام و مسکین۔ کبھی توضیح یا تخصیص مقصود نہیں ہوتی، بلکہ صرف ازالہ وہم مد نظر ہوتا ہے، جیسے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے ساحروں نے رب موسیٰ و ہارون کا لفظ اس واسطے بڑھایا کہ فرعون بھی دعویٰ ربوبیت کرتا تھا۔ سوال نمبر 47 اسماء مبنیہ کی وضاحت کریں۔ امتحانات 2011 میں یہ سوال آیا ہے۔ جواب اسماء مبنیہ کا بیان۔ اس میں مبنی کی 8 قسم ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 موصولات، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اصوات، 6 مرکبات امتزاجی، 7 کنایات اور 8 ظروف۔ ان اسموں کا آخر عامل بدلنے سے متغیر نہیں ہوتا۔ تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 مضمرات۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ ان تینوں کی تفصیل کتاب الصرف میں مذکور ہو چکی ہے۔ ضمیر مرفوع فاعل یا مبتدا کے موقع پر آتی ہے، ضمیر منصوب مفعول کے موقع پر، اور ضمیر مجرور مضاف الیہ کے موقع پر۔ یہ سب ضمیریں وحدت تثنیہ، جمعیت اور تذکیر و تانیث میں مرجع سے مطابق ہوتی ہیں۔ امثلہ پر غور کریں، یعنی مثالوں پر غور کریں۔ صفحہ نمبر 81۔ ضمیر مرفوع مذکر مؤنث، غائب اس کا ہوا عالم ہم مسلمون، انت، اور مخاطب انت شاعر انتم صالحون۔ اس طرح ضمیر مرفوع مؤنث، غائب اس کا ہی عالمۃ ہن مسلمات، اور مخاطب انت شاعرۃ تن صالحات۔ ضمیر مذکر اور اس کا غائب ضربتہ ضربتہم، اور مخاطب ضربتک اور ضربتکم۔ اس طرح منصوب اس کا مؤنث ہے، اور ضربتہا، غائب اس کا ضربتہا اور ضربتہن، اور مخاطب ضربتک اور ضربتکن۔ اس طرح ضمیر مجرور مذکر اس کا رأیہ صائب، غائب ہے اس کا، اور کتابہم کامل۔ اس سے مخاطب ہے اس کا درسک سہل اور بلدکم بعید۔ مؤنث اس کا غائب
رائحہ ضعیف اور غائب اس کا ہے کتابہن ناقص، مخاطب اس درس کی سیبن بلد قنہ قریبا۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں یا خبر اس میں تفصیل میں من سے مستعمل ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل مطابق مبتدا کہلاتے ہیں اور اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، جو گویا خبر اور صفت کے بیچ میں فاصل ہے، جیسے اولئک هم المفلحون زید هو افضل من عمرو۔ جملہ سے پہلے کبھی ایک ضمیر غائب بلا مرجع آیا کرتی ہے، جب مذکر ہو اس کو ضمیر الشان اور جب مؤنث ہو تو ضمیر القصہ کہتے ہیں، یہ مبہم ہوتی ہے اور جملہ ما بعد اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے ہوا زید قائم قانہ زید قائم انما ہند قائم۔ 2 اسماء الاشارہ، اس میں اشارہ کی تقسیم اور تفصیل کتاب الصرف کے 121 میں مذکور ہو چکی ہے، قرب و بعد کے لحاظ سے اس کی مثالوں پر غور کریں۔ اس میں اشارہ قریب مذکر واحد ہے، اس کا ھذا اخن تثنی ھذان اخوان اور جمع ہؤلاء اعوان۔ اس طرح مؤنث اور واحد اس کی ھذہ اخت تثنی ھاتان اختان اور جمع یعقوب۔ اس میں اشارہ بعید میں مذکر ذالک واحد ذالک مسافر تثنی ذانک مسافران اور جمع اولئک اخوۃ یوسف۔ اسی طرح مؤنث اور اس کی واحد تلک غریبۃ اور اس کی تثنی تانک غریبتان۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ترکیب کلام میں موصوف ہوتا ہے اور مشار الیہ اس کی صفت، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کبھی اس میں اشارہ مبتدا ہوتا ہے اور مشارہ الیہ خبر، جیسے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ 3 موصولات، اس میں موصول کی تقسیم اور تفصیل کتاب الصرف میں مذکور ہو چکی ہے۔ اس میں موصول تنہا بغیر صلہ اور عائد کے جملہ کا پورا جزء نہیں ہو سکتا، صفحہ نمبر 82۔ صلہ اس کا جملہ خبر یہ ہوتا ہے اور عائد ایک ضمیر جو موصول کی طرف پھرے، جیسے الخناس الذی یوسوس، اس میں الذی موصول یوسوس فعل ضمیر راجع بطرف موصول، اس کا فاعل فعل مع فاعل کی جملہ صلہ ہوا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اس میں التی موصول تجادلک کا جملہ صلہ ہے، ضمیر عائد جبکہ مفعول ہو تو اس کا حذف بھی جائز ہے، جیسے قام الذی ضربت ضربتہ، من ما ایون بمانی الذی، ایتن بمانی التی، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا الف لام بمانی الذی، یہ سب موصول کے معنوں میں آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 82 جاری ہے۔ من اکثر ذوی العقول کے واسطے مستعمل ہوتا ہے، جیسے اللہ یبسط الرزق من یشاء۔ ما اکثر غیر ذوی العقول کے واسطے، جیسے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اس میں فاعل اور مفعول کی مثالیں یہ ہیں، جاء الضارب زیدن یعنی جاء الذی ضارب زیدن، قام المضروب غلامہ یعنی قام الذی مضروب غلامہ۔ 4 اسماء الافعال، یہ 9 اسم ہے۔ نمبر 1 دونہ کا، 2 باللہ، 3 علیکہ، 4 حی حل، 5 ہا، 6 رویدہ، 7 ہی ہات، 8 شتان، 9 سرعان۔
اور فعل کے محل میں مستعمل ہوتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بمانی امر حاضر، یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور تعداد میں 6 ہیں۔ نمبر 1 دونہ کا بمانی خضو، جیسے دونہ کل لبنا، دودھ لے۔ 2 بلحا، یہ بمانی دا، بلحا التفکر فی ما لا یعنی کا، بے فائدہ چیز میں فکر کرنا چھوڑ۔ 3 علیکہ بمانی الزم، جیسے علیکر رفع کا، رفع اختیار کر۔ 4 حیّحلا بمانی ایت، جیسے حیّل سرید، سرید آؤ، سرید وہ کھانا کہ روٹی دودھ یا شوربے میں ملی ہو۔ 5 ہا بمانی خود، جیسے ہا زیدن، زید کو پکڑیے۔ لفظ 3 طرح سے آتا ہے، ہا ہے، ہا آ۔ ان میں سے پچھلا فصیح حریر اور اس سے واحد تثنیہ و جمع کے صیغے مستعمل ہوتے ہیں، جیسے ہا امو، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہا امقرؤ تابی ہے، ایک تابی ہے۔ 6 رویدہ بمانی امہل، جیسے رویدہ زیدن، زید کو جانے دو، کبھی یہ مصدر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، جیسے امہلہم رویدہ۔ 2 بمانی ماضی، یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور تعداد میں 3 ہیں۔ نمبر 1 ہیہات بمانی بعد، جیسے ہیہات زیدن، یعنی زید دور ہوا۔ 2 شتان بمانی افترقا، جیسے شتان و زید و عمر، زید و عمر الگ ہوئے۔ 3 سرعان بمانی اسرع، جیسے سرعان زید، زید نے جلدی کی۔ 5 اسماء الاصوات، وہ اسم ہے جن سے کسی جانور یا بے جان چیز کی آواز کی حکایت کی جائے، جیسے آ کے، غا کے کوے کی آواز کی نقل، اور نخے وہ آواز جس سے اونٹ کو بٹھاتے ہیں، اوہ وہ آواز جو کھانستے وقت آدمی کے منہ سے نکلتی ہے۔ صفحہ نمبر 83 6 مرکبات امتزاجی۔ 4 بمانی ماضی، یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور تعداد میں 3 ہے۔ نمبر ہیہاتا یعنی بعد، جیسے ہیہاتا زیدن، زید دور ہوا۔ شتان و بمانی افترقا، جیسے شتان و زید عمرون، زید اور عمر الگ ہوئے۔ نمبر 3 سرعانہ بمانی اسرع، جیسے سرعانہ زیدن، زید نے جلدی کی۔ نمبر 5 اسماء الاصوات، وہ اسم ہیں جن سے کسی جانور یا بے جان چیز کی آواز کی حکایت کی جائے، جیسے غاکن، قوے کی آواز کی نقل، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 83 پر۔ نمبر 6 مرکبات امتزاجی، وہ 2 کلمے جو مرکب ہو کر ایک اسم بن گئے ہیں اور ان دونوں میں کچھ نسبت اضافی یا انسادی نہ ہو، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اگر دوسرا جز متضمن حرف ہو تو دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے احد عشرہ سے 9 عشرہ تک سوائے اثنا عشر کے، اس میں جزو اول معرب ہے۔ 2 اگر دوسرا جزو اس میں صوت ہو تو پہلا جزو مبنی بر فتح اور دوسرا جزو مبنی بر قرا ہوگا، جیسے سے بوئی ہے، جو سیب اور واو یہ سے مرکب ہے۔ 3 اگر دوسرا اس میں صوت نہ ہو تو پہلا جزو مبنی بر فتح ہوگا اور دوسرا جزو معرب آراب غیر منصرف، جیسے بعل بقا کے مرکب ہے بعلا، نام بت، بقا نام بانی شہر سے۔ 7 کنایات، وہ اسم ہیں جو مبہم چیز کی تعبیر کے واسطے ہیں، یہ 4 لفظ ہیں، ان میں سے کم اور قضا کنایا عدد مبہم، اور کیتا وزیتا کنایا ابر مبہم سے ہوتا ہے۔ کم کے واسطے صدر کا کلام ضروری ہے، اگر استفہامیہ ہو تو اس کی تمیز منصوب مفرد ہوگی، جیسے کم درہمن اندقا، تیرے پاس کس قدر درہم ہے۔ اگر خبر جے ہو تو اس کی تمیز مجرور مفرد ہوگی، جیسے کم دینارن اندی، میرے پاس بہت سی اشرفی ہیں، یا مجرور مجموع، جیسے کم رجالن لقیتہم من جارہ، دونوں کی تمیز پر آتا ہے، جیسے کم من رجلن ضربت و کم من ملکن فی السماوات، جب قرینہ پایا جائے تو کم کی تمیز حذف ہوتی ہے، جیسے کم مالک، کم دینارن مالک، کم ضربت، کم ضربتن ضربت۔ قضا ہمیشہ مقرر آتا ہے، اس کے واسطے صدر کلام کی ضرورت نہیں، اور اس کی تمیز منصوب مفرد آتی ہے، جیسے قبضت قضا و قضا درہمن، میں نے اتنے درہم لیے۔ نمبر 8 ظروف مبنیہ، بعض ان میں سے ضمہ پر، بعض فتح پر اور بعض سکون پر مبنی ہے۔ نمبر 1 اسماء جہاد 7 مثل قبل، بعد، تحت، فوق، قدام، خلف مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، جبکہ ان کا مضاف الیہ محذوف اور دل میں مقصود ہو، جیسے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، من قبل حاضر زمانے، پس حاضر زمان کے بلا کا مضاف الیہ تھا جو اس جگہ سے محذوف ہے،
ان ظروف مقصوع الافاظہ کو نحویوں کی اصطلاح میں غایات کہتے ہیں۔ 2 حیث و ظرف و مکان مبنی برزم اور لازم الاضافہ ہے اور اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث و زید جالس، قم حیث و قام زید۔ 3 اذا مستقبل کے واسطے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو اور اس میں شرط کے معنی ہوتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ، کبھی اس سے استمرار زمانی مراد ہوتا ہے، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صفحہ نمبر 84۔ یعنی هذا دائبهم وعادتهم المستمرہ، کبھی مفاجات کے معنی دیتا ہے اور اس وقت کے بعد مبتدا کا ہونا ضروری ہے، صفحہ نمبر 84۔ جیسے خرجت فاذا السبع واقف۔ 4 اس ماضی کے واسطے آتا ہے اگر مضارع پر داخل اس کے بعد کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور کبھی جملہ فعلیہ جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کبھی مفاجات کے معنی دیتا ہے، جبکہ بَيْنَ وَبَيْنُمَا کے جواب میں واقع ہو، جیسے بَيْنَ أَنَا جَالِسٌ إِذَا أَقْبَلَ زَيْدٌ۔ 5 أَيْنَ وَأَنَا دونوں طرف مکان کے واسطے آتے ہیں، خواہ استفہامیہ ہوں جیسے أَيْنَ الْمَفَرُّ أَنَا لَكَ هَذَا، خواہ شرط کے واسطے جیسے أَيْنَ تجلس اجلس، انا نکن اکن، لیکن انا کبھی کیف کے معنی دیتا ہے، جیسے انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ 6 متا زمان کے واسطے آتا ہے، کبھی استفہامیہ ہوتا ہے جیسے متا تسافر، اور کبھی شرطیہ جیسے متا نکم تکم اکم۔ 7 ایانہ بمعنی برفتح زمان کے واسطے آتا ہے اور استفہام کے معنی دیتا ہے، جیسے ایانہ یوم الدین۔ فائدہ ایانہ زمانہ مستقبل سے خاص ہے اور امور عظیمہ کے واسطے مستعمل ہوتا ہے، مگر متا عام ہے۔ 8 کیفہ مبنی برفتح اور استفہام حال کے واسطے آتا ہے، جیسے کیفہ انت۔ 9 موضوع مندو، کبھی یہ دونوں اول مدت کے معنی دیتے ہیں اور اس صورت میں ان کے بعد مفرد معرفہ آتا ہے، جیسے مرائتہ مز او منذ یوم الجمعہ، اور کبھی تمام مدت کے معنی اور اس صورت میں ان کے بعد مقصود با بالعدد ہوتا ہے، خواہ مفرد ہو یا تثنی یا جمع، جیسے ما رأیتہ یعنی مز او منذ یوم یومان ثلاثۃ ایام۔ فائدہ جمہور نحوی مز اور منذ کو ترکیب میں مبتدا اور اس کے بعد ماں بعد کو خبر کہتے ہیں۔ 10 لدا ولدن، یہ دونوں اندہ کے معنی دیتے ہیں، جیسے المال لدیک، اور ان کا استعمال اندہ کے مقابلہ میں خاص ہے کیونکہ چیز کی موجودگی ان میں شرط ہے اور اندہ میں شرط نہیں ہے۔ بس المال اندہ زیدن ہر حالت میں کہہ سکتے ہیں، خواہ مال زید کے سامنے موجود ہو یا اس کے گھر میں رکھا ہو، مگر المال لدا یا زیدن صرف اس وقت کہیں گے جب کہ مال زید کے سامنے موجود ہو۔ نمبر 11 قطو مبنی برجمہ واسطے استغراق زمانہ ماضی منفی کے آتا ہے، جیسے ما رأیتو قطو۔ 12 اوزو مبنی برجمہ واسطے استغراق کے زمانہ مستقبل منفی کے آتا ہے، جیسے لا اوتی ہے عوض، یہ لفظ بسبب قطع اضافت کے مبنی برجمہ ہے، مثل اسماء جہات ستہ۔ سوال نمبر 48 اس میں تفصیل کے استعمال کی وضاحت کریں۔ جواب اس میں تفضیل یہ اسم اپنے فعل کی مانند عمل کرتا ہے، اس کا استعمال 3 طرح سے ہے۔ صفحہ نمبر 85۔ نمبر 1 من سے، جیسے زید و افضل من عمر، زید عمرو سے بہتر ہے۔ اس صورت میں اسم تفضیل ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے، جیسے زید افضل من عمر و ہند افضل من عمر۔ 2 ال سے، جیسے زید الافضل، زید سب سے بہتر ہے۔ اس صورت میں اس میں تفضیل کی مطابقت اپنے موصوف کے ساتھ صیغہ میں ضروری ہے، جیسے زید الافضل و ہند الفضل۔ 3 اضافت سے، جیسے زید افضل القوم، زید قوم سے بہتر ہے۔ اس صورت میں اس میں تفضیل کی مطابقت موصوف سے اختیاری ہے، جیسے زید افضل الناس و ہند افضل النساء، یا یوں کہیں زید افضل الناس و ہند فضل النساء۔ تنبیہ اس میں تفضیل کا استعمال مذکورہ بالا صورتوں کے سوا جائز نہیں، مگر جب مفضل علیہ معلوم اور معین ہو تو اس وقت اس کا حذف جائز ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر یعنی اکبر کل شیء یا اکبر من کل شیء من جملہ 3 صورتوں کے 2 کا جمع کرنا بھی ناجائز ہے، جیسے زید الافضل من عمرو۔
فائدہ تینوں صورتوں میں اس میں تفضیل کا فاعل ضمیر ہوتی ہے اور اس میں تفضیل اس میں مضمر میں عمل کرتا ہے، اس میں مظہر میں نہیں کرتا، مگر ایسی صورت میں کہ اس میں تفضیل باعتبار لفظ کی صفت کی کسی چیز کی ہو اور باعتبار معنی کی صفت ایسی چیز کی ہو کہ پہلی شے اور اس کی غیر میں مشترک ہے، اور نیز اس میں تفضیل منفی ہو، جیسے ما رأیت رجلا احسن فی عین القحل منہ فی عین زید، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھ میں سرما بہت اچھا ہو اس سرما سے جو زید کی آنکھ میں ہے۔ اس مثال میں احسن باعتبار لفظ کے رجلا کی صفت ہے، اور حقیقت میں کحل کی جو باعتبار چشم رجل کے مفضل اور باعتبار چشم زید کے مفضل علیہ ہے، بس احسن نے اس جگہ کحل اس میں مظہر میں عمل کیا۔ یہ فکر یوں بھی کہا جا سکتا ہے ما رأیت رجلا احسن فی عین القحل من عین زید۔ سوال نمبر 49 مضارع کے عوامل پر نوٹ لکھیے۔ جواب نمبر 1 حالت نصبی، مضارع کے عامل ناصب 5 ہے۔ نمبر 1 ان، یہ حرف مضارع کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے، جیسے احب ان تقوم ای احب قیامک۔ 2 لن، یہ حرف مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے، جیسے لن افعل۔ 3 قی، یہ حرف واسطے تعلیل و سببیت کے آتا ہے، یعنی اس کا ما قبل کا سبب ہوتا ہے، جیسے اسلمت قی ادخل الجنہ۔ 4 اذن، یہ حرف واسطے جواب اور جزا کے مضارع مستقبل کے آتا ہے، جیسے اسلم اذا تدخل الجنہ۔ 5 ان مقترہ، اور یہ 6 مقام پر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ نمبر 1 بعد حتی، جیسے سرت حتی ادخل البلد۔ 2 بعد لام کئی جیسے سرت لادخل المدینہ۔ 3 بعد لام جہد، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم۔ اور 4 بعد اس فی کے جو امر کے پیچھے آئے، جیسے ذرنی فاکرمکو، یا نفی کے بعد جیسے لا تطغوا فی فیحل علیکم غضبی، یا استفہام کے بعد جیسے آئینہ بیتک فزورقا، یا نفی جیسے ما تأتینا فتحدثنا، یا تمنی کے بعد جیسے لیت لی مال فانفقہ، یا عرض کے بعد جیسے الا تنزلوا بنا فتصیب خیر۔ 5 بعد اس واو کے جو موازی مذکورہ بالا کے پیچھے آئے، جیسے اسلم و تسلم وغیرہ۔ 6 بعد اس واو کے جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لألزمنک او تأتینی حقی۔ صفحہ نمبر 86 جاری ہے۔ 2 حالت جزمی، مضارع کے عامل جزم 5 حرف ہیں۔ نمبر 1 لم، یہ حرف مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، ای ما ولدا ولا ولدا۔ 2 لما، یہ حرف مثل لم کے عمل کرتا ہے، جیسے لما یضرب ای ما ضرب۔ فرق دونوں میں اس قدر ہے کہ لما کی نفی ماضی کے تمام زمانوں کو مستغرق ہوتی ہے، بس لما یضرب کے یہ معنی ہوں گے کہ ضارب نے کبھی کسی زمانے میں ازمنہ گزشتہ سے نہیں مارا۔ 3 لام امر، یہ حرف مضارع پر داخل ہو کر معنی طلب فعل کے پیدا کرتا ہے، جیسے لے یضرب زید، جب اس لام سے پہلے واو یا قا آئے تو ساکن ہوتا ہے، جیسے فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ 4 لائے نہیں، یہ حرف مضارع پر داخل ہو کر معنی ترک فعل کے پیدا کرتا ہے، جیسے لا یضرب زید۔ 5 ان شرطی، یہ حرف 2 فعلوں پر آتا ہے، جن میں سے پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ یہ حرف ہمیشہ مستقبل کے معنی دیتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، جیسے ان ضربت ضربت، اور اس جگہ جزم تقدیری ہوگی کیونکہ ماضی مبنی ہے اور اس کو اعراب نہیں آ سکتا۔ جب شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں یا صرف شرط مضارع ہو تو اس مضارع میں جزم واجب ہوگا، جیسے ان تضرب اضرب، ان تضربنی ضربتک۔ اگر شرط ماضی اور جز اور جزا مضارع ہو تو جزا میں جزم اور رفع دونوں جائز ہیں، جیسے ان جنتنی اکرمک و اکرمک۔ صفحہ نمبر 87۔ جب جزا فعل ماضی بغیر قد کے ہو تو اس کے پہلے فے کا لانا جائز نہیں، جیسے ان ضربتو ضربتو، مگر جب جزا فعل مضارع مثبت یا منفی با لا ہو تو فے کا لانا نہ لانا دونوں جائز ہیں، جیسے ان یکم منکم الف یغلبوا الفین ومن عاد فینتقم اللہ منہ۔
اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو فے کا لانا واجب ہے، جیسے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ 3 کلم المجازات کلمات شرط و جزا، امتحانات 2007 میں یہ سوال آیا ہے۔ یہ 9 کلمے ہیں جو ان کے معنی پر شامل ہونے سے مضارع کو جزم دیتے ہیں اور ہمیشہ 2 جملوں پر آتے ہیں، 2 جملوں پر آتے ہیں، جن میں سے پہلا شرط اور دوسرا جزا ہوتا ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 من، اس کا استعمال ذوی العقول پر ہوتا ہے، جیسے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ 2 ما، اس کا استعمال غیر ذوی العقول پر ہوتا ہے، جیسے ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو نیکی کرو خدا اس کو جانتا ہے۔ 3 ایون، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور با اضافت مستعمل ہوتا ہے، جیسے ای رجل تضرب اضرب، جسے تو مارے گا میں اس کو ماروں گا۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جس نام سے چاہو پکارو خدا تعالیٰ کے نام اچھے ہیں۔ 4 متى، جیسے متى اضع الامامۃ تعرفونی، تم مجھے اس وقت پہچانو گے جب میں پگڑی سر سے اتاروں گا۔ 5 انا، جیسے انا تکن اکن، جہاں تو رہے گا میں رہوں گا۔ 6 اینما، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں نہیں پکڑے گی خواہ تم کہیں ہو۔ 7 مہما، جیسے مہما تأتنا بہ من آیاتنا لتسخرنا بما فما نحن لک بمؤمنین، نشانیوں میں سے تو تم جو کچھ ہمارے پاس لاؤ تاکہ تم ان سے ہم پر جادو کرو، بس ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ 8 ازما، جیسے ازما دخلت علی الرسول فقل لہ حقا، جب تم پیغمبر کے پاس جاؤ تو سچ کہو۔ 9 حیثما، جیسے حیثما تقعد قعد، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔ سوال نمبر 50 افعال قلوب پر نوٹ لکھیے، امتحانات 2007۔ جواب افعال قلوب، یہ 7 فعل ہیں۔ نمبر 1 حسب، نمبر 2 ظن، نمبر 3 خال شک کے واسطے، نمبر 4 علم، نمبر 5 رائی، نمبر 6 وجد، اور نمبر 7 یقین کے واسطے، اور نمبر 7 ازام شک و یقین دونوں میں مشترک ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ ان کو افعال قلوب کے واسطے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق دل سے ہے اور ہاتھ پاؤں کو ان کے صدور کے میں کچھ دخل نہیں ہوتا، اور چونکہ ان میں شک و یقین کے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل مبتدا اور خبر پر آتے ہیں اور دونوں کو بوجہ مفعولیت کے نسب دیتے ہیں، جیسے حسبت الجود خیرا، ظننت زیدا عالما، خلت الدار خالیتا، علمت زیدا امینا، رأیت اللہ اکبر کل شیء، وجدک عائلا، زعمت اللہ غفورا، زعمت الشیطان کفورا۔ تنبیہ، افعال قلوب کے 2 مفعولوں میں سے جب ایک کا ذکر کیا جائے تو دوسرے کا ذکر کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں مفعول بمنزلہ ایک مفعول یہ کے ہوتے ہیں، مگر جب زن بمانی انہم و علما بمانی عرفہ ورا یا بمانی ابصر و وجد بمانی اصحاب کے ہوں تو صرف ایک مفعول کو نصب آئے گا، اور اس وقت یہ افعال قلوب سے نہ ہوں گے، جیسے ظننت زیدن، ای اتہمتہ، علمت بکتا، رایا عرفت شخصہ وغیرہ۔ جب یہ مبتدا و خبر کے بیچ میں آئیں یا دونوں سے مؤخر ہوں تو اس وقت ان کا عمل زائل ہو جاتا ہے، جیسے زید ظننت قائم، زید قائم ظننت۔ ایسا ہی جب حمزہ استفہام یا ما نفی یا لام ابتدا کے پہلے واقع ہو تو اس وقت بھی عمل معطل ہوتا ہے۔ فائدہ، سیر، اتخذ، جعل، خلق، ترک، افعال تسخیر تسجیر کہلاتے ہیں، یعنی وہ فعل جو ایک چیز کو اس کے اصل حال سے پھرائیں۔ یہ بھی 2 اسموں پر آتے ہیں اور دونوں کو نصب دیتے ہیں، جیسے سیرت التین خزفا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جعل الارض فراشا، خلق اللہ الانسان حلوا، ترکنہ حیرانا۔ سوال نمبر 51 افعال مد و ضم پر نوٹ لکھیں۔ جواب افعال مد و ضم، یہ 4 فعل ہیں، نعم، حبذ، بیس، ساء۔ پہلے 2 فعل مد و توصیف کے واسطے آتے ہیں اور آخری 2 حجو اور ضم کے واسطے۔ ان میں سے نعم، بیس، ساء کا فاعل اکثر اس میں ذلام ہوتا ہے، یا وہ اسم جو ذلام کی طرف مضاف ہو اور اس کے بعد ایک اور اسم مرفوع ہوتا ہے جس کی توصیف یا حجو مقصود ہوتی ہے، اور اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص
بالزم کہتے ہیں، جیسے نام الرجل زید، نعیم غلام الرجل زید، بیس الرجل بکر، بیس الغلام الرجل بکر، اور یہی حال کا ہے، کبھی نعمہ کے ساتھ ما آتا ہے جو شیء ان کے معنی میں نعمہ کا فاعل ہوتا ہے، جیسے فن اما ہیا، ای نام شیء ان ہیا۔ حبذا مرکب ہے، حب فعل ماضی اور ذا اسم اشارہ ہے جو اس حبہ کا فاعل ہے اور اس کے بعد مخصوص بالمدح آتا ہے، جیسے حبذا زید، صفحہ نمبر 89 یعنی 89۔ فائدہ ترکیب میں مخصوص بالمدح جب بالضم مبتدا مؤخر ہوتا ہے اور فعل ما فاعل کی خبر مقدم۔ بعض کے نزدیک مخصوص بالمدح اور الزم خبر مبتدا محذوف کی ہے جو ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے، اس صورت میں نام الرجل زید کی تقدیر ہوگی نام الرجل ہوا زید۔ سوال نمبر 52، حروف کی اقسام بیان کریں۔ جواب، حرف کی اقسام، حرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عاملہ، نمبر 2 غیر عاملہ۔ ان دونوں کا مختصر بیان کتاب الصرف کے خاتمہ میں علیحدہ مذکور ہو چکا ہے، اس جگہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ بترتیب حرف تہجی پہ دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 حرف الف۔ یہ حرف عربی زبان میں ہمیشہ ساکن مستعمل ہوتا ہے اور کلمات مبنیہ کے ساتھ آتا ہے، جیسے ذا، وما وغیرہ۔ حمزہ کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ندائے قریب، جیسے افاطمہ مہلن، بعض حاضت تدلیلو یعنی یا فاطمہ۔ 2 استفہام، جیسے عزیز قائم۔ 3 انکار ابطالی اور اس کی 2 صورتیں، اول یہ کہ حمزہ کا ما بعد مثبت ہو تو منفی کے معنی حاصل ہوں، جیسے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، اے لا یحب۔ دوم یہ کہ حمزہ کا ما بعد منفی ہو تو مثبت کے معنی حاصل ہوں گے، جیسے الف لام میم نشرح، الف لام علم نشرح لقا صدرق، ای شرحنا صدرق۔ ان 2 مقاموں میں حمزہ کے لانے سے اس کے ما بعد کا ابطال مقصود ہے۔ 4 تقریر، یعنی مخاطب سے ایسی بات کا اقرار کرانا جو متکلم کا مظنون اور اس کے نزدیک ثابت ہو، جیسے ربط زیدن۔ اجل حرف جواب ہے اور نام کی مانند متکلم کی تصدیق کے کلام کے واسطے آتا ہے۔ اکثر نحویوں نے ان دونوں میں یہ فرق بیان کیا کہ خبر کے بعد اجل کا استعمال اور استفہام کے بعد نام کا استعمال احسن ہے۔ از دونوں کا بیان ظروف مبنیہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ ازما حرف شرط ہے اور ان شرطیہ کا شامل کرتا ہے، جیسے ازما دخلت علی الرسول فقل لہ حقا۔ اذن فعل مضارع کا ناصب اور جواب و جزا کے واسطے مستعمل ہوتا ہے، جیسے اسلم اذن تدخل الجنہ۔ کی اس کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 حرف تعریف، نمبر 2 اسم موصول اور نمبر 3 زائد۔ قسم اول 4 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 عہد خارجی، جس کا مدخول متکلم اور مخاطب کو معلوم ہو، جیسے جاء الامیر۔ 2 عہد ذہنی، جو متکلم کے ذہن میں ایک فرد غیر معین مراد ہے، جیسے اخاف ان یأکلہ الذئب۔ اور 3 جنسی، جس سے مراد جنس ہو، جیسے الرجل افضل من المراء، صفحہ نمبر 90۔ 4 استغراق کی، جو تمام افراد کو شامل ہو، جیسے الانسان و حیوان۔ اس میں موصول جبکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، جیسے الضارب والمضروب۔ زائد جبکہ اعلام پر آئے، جیسے الحسن الخلیل وغیرہ۔ علی و فتح حمزہ و تخفیف لام کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 تنبیہ، جیسے الا انہم هم السفہاء۔ 2 توبیخ و انکار، جیسے الا زید قائم۔ 3 تمنی، جیسے الا تنزل عندی۔ 4 عرض، یعنی کسی چیز کا نرمی سے مانگنا، جیسے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ 5 تخصیص، یعنی کسی چیز کا سختی سے طلب کرنا، جیسے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم۔ اللہ بفتح و تشدید لام حرف تحزیز ہے اور جملہ فعلیہ سے مختص ہے، جیسے اللہ تصلی اللہ بالقصر و تشدید لام کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 استثناء، جیسے فشربوا منہ الا قلیلا۔ 2 صفت بمانی غیر، جیسے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا۔ 3 عطف، جیسے لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم۔ الی حرف جر ہے اور مندرجہ ذیل معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 واسطے انتہائی غایت کے خواہ زمانی ہو، جیسے
آتم السیام الی اللیل خامقانی جیسے اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. 2 معیت جیسے لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم. 3 مرادف لام جیسے الامر الیک. 4 موافقت جیسے لیجمعنکم الی یوم القیامہ. 5 بمانی اندہ جیسے اشہا الی من الرحیق السلسل. حروف عطف ہے اور کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. نمبر 1 متصلہ جبکہ اس کا ماں بعد اس کے ماں قبل سے مربوط اور حمزہ استفہام کے اس کے پہلے ہو جیسے ازید عندک ام امر ان امر. 2 منقطع جو اس کے خلاف ہو جیسے ام جعلوا للہ شرکاء. اما بفتح و تخفیف ما علا کے معنی میں آتا ہے اور اکثر اس کے بعد قسم ہوتی ہے جیسے اما واللہ تو تجدینا وجدی. اما بفتح و تشدید میم کئی معنوں میں آتا ہے. نمبر 1 شرط جیسے اما الذین سعدوا ففی الجنہ. 2 تفصیل جیسے جاءنی زید و امر و بکر اما زید فضربتہ و اما امر فاکرمتہ و اما بکر فآرست عنہ. اس صورت کا میں اما کا تکرار ضروری ہے. 3 کبھی شروع کلام کے واسطے آتا ہے اور اس سے کوئی تفصیل مقصود نہیں ہوتی جیسے اما بعد. اما بکسر و تشدید میم کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے جیسے نمبر 1 شک جیسے جاءنی اما زید و اما امر. 2 تخییر جیسے اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. 3 تفصیل جیسے اما شاکرن و اما کفورا. ان بالفتح کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. نمبر 1 ناصب مضارع جیسے علم یعنا للذین آمنوا ان یخشع قلوبہم لذکر اللہ. 2 حرف مصدر یہ جیسے فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا